الحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لم يرحم صغيرنا ولم يعقر كبيرنا فليس منا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم بمنی بے سر و سامان مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم تستمنی عینی را اے خدا دین چشتی. لائق ست تکریم واجب الاحترام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی پیپل گاؤں کے زیر اہتمام انعقاد اور اصلاح اعمال پر گفتگو کے حوالے سے محفل سجی ہوئی ہے. اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آج آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو ہو وہ ایک بڑا وسیع عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے کہ ہمارا دین پورا کے پورا ادب ہے. ہمارا دین پورا کے پورا ادب ہے. اسی پر گفتگو ہے. انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزے رکھتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان حج کرتا ہے. غرض کہ انسان جو کرے اگر اس کے اندر زیور ادب ہے تو اس کی یہ ساری عبادتیں اسے راہ نجات کی طرف لے جاتی ہے. اور اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہے، وہ بے ادب ہے، تو کہنے والے نے کہا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یعنی اگر نصیبے کی بلندی چاہتے ہو تو با ادب بنو. اور الحمدللہ ہم سنیوں کا تو مسلک ہی مسلک ادب ہے. ہمارے یہاں صرف ادب کی تعلیم ہے. اللہ کا ادب، رسول اللہ کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، والدین کا ادب، چھوٹوں کا احترام، بڑوں کا ادب، اسی طریقے سے قرآن کا ادب، مسجدوں کا ادب. میں اپنی گفتگو میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ اسلام میں کسی بھی بڑی ہستی کو دیکھیں، آپ اسلام میں کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں، اور جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کے ادب نے ان کو کہاں پہنچایا. ادب ہی انسان کو بلندی پر پہنچاتا ہے. اور اگر کسی زوال پذیر شخصیت کو دیکھیں
کسی ذلیل اور رسوا انسان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی بے ادبی کا معاملہ نظر آتا ہے، تب کہیں جا کر یہ ذلیل و رسوا ہوا۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ جس کو جو ملا ادب کی وجہ سے ملا، جس کو جو ملا احترام کی وجہ سے ملا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے بطور تمہید رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے جوان آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ ادب کہاں لے جاتا ہے اور بے ادبی کہاں لے جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نہ آج علماء کا ادب ہے، نہ امام کا ادب ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے، کسی کا کوئی نہ مسجد کا ادب ہے۔ ہر آدمی اپنی دھن میں ہے۔ لوگوں کو کسی کو اپنی دولت کا غرور ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی تو ادب کے زیور سے نا آشنا ہو گئے۔ آخر وہ ڈگریاں بھی کون سی کام کی ہے جس میں ادب ہی نہ آئے انسان کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میرے استاد نے مجھے 18 سال تک کے تعلیم دی، 16 سال تک وہ مجھے ادب سکھاتے رہے اور 2 سال تک انہوں نے مجھے علم سکھایا۔ اس کے باوجود بھی آج میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش جو 2 سال میں نے علم سیکھے تھے اور 16 سال ادب سیکھا تھا، کاش کہ وہ 2 سال علم کے بھی میں ادب ہی سیکھ لیتا تو پھر زندگی کچھ اور ہو جاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سماج سے ادب گیا، معاشرے سے ادب گیا۔ ادب انسان کو اللہ کے قرب تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ ادب انسان کے نصیب کو بلند کرتا ہے، بے ادبی انسان کے نصیبے کو پھوڑ دیتی ہے۔ ادب انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ ادب انسان کو خوشیوں تک لے جاتا ہے، بے ادبی انسان کو غموں کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیتی ہے۔ ادب انسان کو اللہ اکبر انسانیت کے عروج کی منزلیں عطا کرتا ہے، بے ادبی انسان کو اللہ اکبر درندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ اللہ، ادب کیا چیز ہے؟ جسے ادب نصیب ہوا گویا وہ سب کچھ بن جاتا ہے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، انسان اللہ اللہ ادب کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ مجھے ملنا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ادب والوں کی ادائیں اتنی پسند آتی ہے کہ کسی کی دعا لگ جاتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مرشد گرامی قدر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ جانتے ہیں ولایت کی کائنات میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کائنات ولایت میں ان جیسا کوئی ولی نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے دیکھا ہے اور نہ ان کے بعد ان جیسا ولی دیکھا گیا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ میرے غوث کی شان میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کے بارے میں کیا شان کی بات کہتے ہیں کہ صحابیت پھر تابعیت، صحابیت پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اور الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک تو تابعی نہیں ہے اور فلاں بزرگ تابعی ہیں۔ اگر فلاں بزرگ نے غوث پاک کے نام پہ گردن جھکائی تو یہ کیا ہو گیا؟ میں کہا کیا ہو گیا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں ہزاروں تابعی ایک طرف ہے، مرشد غوث پاک ایک طرف ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ حضور غوث پاک کی شان بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپنے میں
میرا بچپنا تھا. سرکار غوث پاک کہتے ہیں بچپنا جس کو آپ ابتدائی جوانی بھی کہہ سکتے ہیں. ابتدائی جوانی کی عمر لاؤبالی ہوتی ہے. ابتدائی جوانی میں انسان جو ہے وہ عام طور پر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے. لیکن جن کے گھروں کے ماحول میں ادب کی تعلیم دی جاتی ہو، پھر وہاں بچپنا ہو کے جوانی، پھر ایک ماحول ہوتا ہے. عام طور پہ ہم جب لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو ہم ایک نظر میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گھر کا ماحول کیا ہے، اور اس گھر میں علماء کی آمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پہلی بار ہم ہی آئے ہیں، پتہ چلتا ہے. جس گھر میں علماء اور مشائخ کی آمد و رفت ہوتی ہے، اس گھر کے ملنے والے بچوں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں علماء مشائخ آتے جاتے ہیں. اور جس گھر میں علماء مشائخ کی آمد نہیں ہوتی، وہاں مل کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی اہل اللہ والا آیا نہیں، شاید پہلی مرتبہ ہم ہی کو بلایا گیا ہے. تو یہ ماحول ہے، ماحول بنتا ہے اور ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرا بچپنا تھا، ابتدائی جوانی تھی، اور میں بغداد معلیٰ کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا. بغداد شریف میں ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ ایک اللہ کے ولی بغداد شریف میں تشریف لائے ہیں، اور ان کو لوگ قطب صاحب کہتے ہیں. قطب صاحب. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ قطب صاحب آئے ہیں، چلو چل کر ان کی زیارت کریں، ان سے جا کے ملاقات کریں. حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے آج عرس کی تاریخ بھی ہے. میرے مخدوم صاحب فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی چہروں کی زیارت وہ عبادت ہے کہ اگر وہ چھوٹ جائے تو پھر اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی. اور عبادتوں کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن بزرگوں کے چہرے کی عبادت، بزرگوں کے چہروں کو دیکھنا وہ عبادت ہے، اس کی قضا نہیں ہے. کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کا نفل روزہ چھوٹ جائے، یعنی اس نے توڑ دیا وہ نفل روزہ، اب اس کو قضا کرنا چاہتے تو آج کی بجائے کل کر لے گا، لیکن روزہ تو اس کو ملا. لیکن جو بزرگ دنیا سے چلا گیا تب اس کا چہرہ دیکھنا کہاں نصیب ہوگا. اسی لیے مخدوم صاحب فرماتے ہیں جب کسی شہر میں جاؤ تو شہر میں جانے کا ادب یہ ہے کہ جو زمین کے اندر بزرگ ہیں ان سے بھی ملاقات کرو، یعنی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھو، اور جو زمین کے اوپر بزرگ موجود ہیں ان کے چہروں کی زیارت کرو. اس لیے کہ بعض چہرے ایسے ہیں جن کی زیارت کرنا انسان کو نجات کا مستحق قرار دے. اللہ نے بعض چہرے ایسے بنائے ہیں جن کی زیارتیں انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے. اللہ اکبر. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں چل کر اس قطب صاحب کی زیارت کرنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے. تو میرے دو دوست میرے ساتھ ہو گئے اور وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. جب ہم تینوں چلے تو راستے میں میرے ایک دوست نے کہا کہ وہ جو قطب صاحب ہیں جن سے ہم ملاقات کریں گے تو میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ کبھی وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے ابتدا میں کہا نا، کسی کو دولت کا غرور، کسی کو حسن کا غرور، کسی کو نسب کا غرور، کسی کو علم کا غرور، کسی کو ڈگری کا غرور. گرس کے انسان کو اللہ کچھ دیتا ہے تو انانیت کچھ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اللہ اکبر. مگر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ سب کچھ دیتا ہے پھر بھی وہ جھک کر رہتے ہیں، اور جو جھک کے رہتے ہیں وہی سب کچھ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ پھلدار ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے، جو ٹہنیاں بانج ہوتی ہے وہی اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھلدار ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہے. جس میں بھی کوئی نعمت ہوگی، جس کے دل کے اندر کوئی نعمت ہوگی، وہ ہمیشہ جھک کر کے رہے گا. چاہے دولت ہو، چاہے حسن ہو، چاہے علم ہو، چاہے تقوی ہو، چاہے عبادت ہو، وہ ہمیشہ جھک کے رہے گا. اور جھکنے والے کے بارے میں سمجھ لو جو جھک کر کے رہتا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کو غرور تھا. ایک طالب علم نے کہا میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے. دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا، لیکن غوث پاک تھے. حسنی حسین سید شیخ عبد القادر جیلانی کریم الابوین، میرے امام کہتے ہیں نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا.
جب دونوں دوستوں نے کہا، ایک نے کہا ایک کی گستاخی بے ادبی بڑی، ایسا پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، اور دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھوں گا، وہ بھی گستاخی اس کی تھی لیکن اتنی بڑی نہیں تھی۔ اور غوث پاک نے کہا بھائی اپنی کیا حیثیت، ہم کیا پوچھیں بڑے بزرگوں سے اور ان کا کیا امتحان لیں، ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر کے آ جائیں گے، ہم تو زیارت کریں گے اور دعا لے کر آ جائیں گے۔ اور تینوں پہنچے، اور تینوں پہنچنے کے بعد وہ واقعی کتب تھے، اللہ والے تھے۔ یاد رکھنا کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے جس مسلمان سے ملو یہ سوچ کر ملو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ زندگی میں اگر انسان یہ بات یاد رکھے، جس مسلمان سے ملو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان کچھ ایسے بھی جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ارے اللہ کے بندے آج نہیں ہے، ہو سکتا اللہ توفیق دے وہ کل رکھ لے۔ کچھ مسلمان تو بے نمازی بھی ہے، آج نہیں پڑھتا، برا کرتا ہے، فسق ہے، فجور ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کل اسے توفیق دے۔ خاتمہ کس نے دیکھا، خاتمہ کس نے دیکھا، اور اعتبار خاتمے کا ہے۔ کس نے تصور کیا تھا کہ بشر حافی کو بغداد کے میخانے سے نکال کر ولایت کی اتنی بلند منزل پہ فائز کر دیا جائے گا کہ وہ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہو جائے گا۔ ہاتھ میں جام تھا لیکن کس کو پتا تھا، کس کو خبر تھی کہ میخانے سے نکلنے والا بھی اللہ کا ولی بنے گا؟ کس کو خبر تھی کہ بغداد کے جنگلات میں قافلے لوٹنے والا اپنے وقت کا قطب الاقطاب بنے گا فضیل ابن عیاض کی شکل میں؟ کسے پتا تھا، کسے معلوم تھا؟ اس لیے اپنی نیکیوں پہ نہ اترانا۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی ایک شرابی کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد دل میں خیال آتا ہے میں نے تو کبھی شراب نہیں پی۔ آواز آئی جنید اپنے اس نیکی پر نہ اترا اور اس کے اس گناہ پر اس کو برا مت جان، ہو سکتا ہے یہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور ہو سکتا ہے یہ نیکی تیری زندگی کی آخری نیکی ہو، اس کے بعد پھر اسے وہ گناہ نہ کرے اور اس کے بعد تجھے نیکی کرنے کا موقع نہ ملے۔ اس لیے مسلمانوں جس مسلمان سے بھی ملو، میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فلسفے پہ مسلمان عمل کر لیں تو امت مسلمہ سے جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ جب آدمی ملے گا کسی کو ولی سمجھ کر تو بتائیں کوئی جھگڑا ہوگا؟ اور یہ میں اپنے گھر کی نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے نکال کے نہیں کہہ رہا ہوں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جس مسلمان سے ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کے ملنا۔ ہاں، جس مسلمان کو ملنا اس کو اللہ والا سمجھ کر کے ملنا، تو آپ اس کی بے عزتی نہیں کریں گے، بے حرمتی نہیں کریں گے، اس کو حقیر نہیں جانیں گے، اس کو ذلیل نہیں جانیں گے، یہ بات ہے۔ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا میں کیا، میری حیثیت کیا، میں تو صرف دعا لینے جا رہا ہوں، بس دعا، اور میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے صرف زیارت کر کے دعا لینا ہے۔ تینوں پہنچے، وہ واقعی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے تینوں کو دیکھا اور تینوں کو دیکھ کے پہلے اس کو کہا اچھا تو مجھ سے ایسا سوال کرنے والا تھا نا کہ جس کا میں جواب نہیں دے سکوں؟ بدبخت سن، یہ تیرا سوال ہے، سوال کرنے سے پہلے اس کا سوال بھی بتا دیا، یہ تیرا سوال ہے، یہ اس کا جواب ہے، اور سن تو نے میری بے ادبی کی ہے، تو مرے گا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کے مرے گا، تو مرتد ہو کے مرے گا، تو عیسائی ہو کر مرے گا۔ اور دوسرے سے کہا تو نے بھی پوچھنا ہے نا مجھ سے، امتحان تو نے بھی لینا ہے، لیکن تیری بے ادبی تھوڑی ہلکی ہے، اس کی زیادہ بے ادبی، تیری ہلکی ہے لیکن بے ادب تو بھی ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مرے گا تو دنیا دار ہو کے مرے گا، دین داری میں تجھے موت نہیں آئے گی، تو دنیا دار ہو کے مرے گا۔ اور پھر میرے غوث کی طرف دیکھا اور فرمایا شہزادے عبد القادر تو نے میرا ادب کیا، یہ میرے دل کی دعا ہے، جا اللہ تجھے ایک دن ایسا دکھائے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ یہ تھی بچپنے
بننے کی بات ہے. تینوں پڑھے, تینوں عالم بنے, تینوں پڑھے, تینوں عالم بنے, اور عالم بننے کے بعد تینوں فارغ ہو گئے. تو یہ جس کو بددعا دی تھی نا کہ کافر اور مرتد ہو کے مرے گا بے ادبی کی وجہ سے, وہ بہت بڑا عالم بن کے بہت بڑا مناظر بنا, اور مناظرہ کرنے کے لیے اس کو بادشاہ نے بغداد سے روم بھیجا. وہ روم گیا, اور روم جانے کے بعد عیسائیوں سے مناظرے کے لیے گیا تو ایک عیسائی پادری کی لڑکی پہ دل آ گیا, اور دل آنے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ہوا. جب محبت میں مبتلا ہوا تو کہا تیرے ساتھ شادی کروں گا. تو اس نے شرط رکھی, میرے ساتھ شادی کی شرط یہ ہے کہ تجھے میرا مذہب عیسائیت قبول کرنا پڑے گا. کہاں تو مناظرہ کر کے عیسائیوں کو زیر کرنے گیا تھا, لیکن بے ادبی کا نتیجہ دیکھو کہ وہ عیسائی ہو گیا اور سور چرانے لگا. عیسائی ہو گیا, سور کے بچے کندھوں پہ اٹھانے لگا. اللہ اکبر. اس کا انجام یہ ہوا, وہ بھی دوسرا بھی عالم بنا. ایسا نہیں کہ علم نہیں ملا, وہ بھی عالم بنا, بادشاہ کا وزیر بنا, اور وزارت کے اسی منصب پر فائز رہتے ہوئے اس کا دنیا داری میں انتقال ہوا. لیکن جب میرے مرشد حضور غوث پاک کی باری آئی تو پھر غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سارے ولیوں نے اپنی گردن جھکائی. اب پتا چلا کہ ادب انسان کو کہاں تک پہنچا. اس لیے اپنی زندگی میں ادب کا زیور پیدا کرو. سب سے پہلا ادب اللہ کا ادب ہے. سب سے پہلا ادب اللہ کا ادب ہے. جب اللہ کی عبادت کرو, عبادت کیا ہے؟ یہ ادب ہے. عبادت کرو اس شان سے کرو. میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ عبادت اس حال میں کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کانکا کی قید کے ساتھ ترجمہ کیا جا رہا ہے, گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تیری یہ پوزیشن نہیں بنتی تو پھر یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. اس طرح اللہ کی عبادت کرو. اب اللہ کا ادب کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جو قوم اللہ کا ادب نہ جانے وہ قوم کس کا ادب کرے گی؟ اور جب ولی کی بے ادبی کفر تک لے جا رہی ہے تو جو قوم اللہ کی بے ادبی کرے وہ کہاں پہنچے گی؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اللہ کی کون سی بے ادبی ہو رہی ہے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی آدمی کوئی نوجوان اپنے باپ کے سامنے سگریٹ جلا کر کے پیے اور باپ کی پرواہ نہ کرے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے, تو بولو وہ باپ کا بے ادب ہے کہ نہیں؟ بولیے ہے. جب باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے اس کے ادب میں, تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو زنا کے اڈوں پہ پھر کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ شراب کے اڈوں پہ کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ جوے کے اڈے پہ کیسے جا رہے ہیں لوگ؟ عورتوں پہ پاک کی نظر کیسے ڈال رہے ہیں لوگ؟ اس کا مطلب خدا کا ادب نہیں کرتے. جن لوگوں نے خدا کا ادب کیا ان لوگوں کی شان کیا تھی؟ حضرت سیدنا داؤد طائی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کی 40 سال تک کی خدمت کی, لیکن ان 40 سالوں کے اندر میں نے امام اعظم کو دیکھا نہ کبھی مجمع میں پیر پھیلاتے ہیں, نہ کبھی مجمع میں ٹوپی اتارتے ہیں. مجمع میں بھی پیر نہیں پھیلاتے, مجمع میں کبھی لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے, لیکن جب کمرے خاص میں ہوتے ہیں, تنہائی اور اکیلے میں ہوتے ہیں, تب بھی پیر نہیں پھیلاتے, تب بھی ٹوپی نہیں اتارتے. تو ایک دن میں نے پوچھا امام لوگوں کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے, بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں اتارتے, بات سمجھ میں آتی ہے, اکیلے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اکیلے تو ٹوپی اتار سکتے ہیں, راحت ملتی ہے, آرام ملتی ہے. اکیلے میں پیر پھیلا سکتے ہیں, راحت ملتی ہے, آرام ملتی ہے. میرے امام اعظم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ٹوپی اس لیے نہیں اتارتا کہ لوگوں سے حیا آتی ہے, اور تنہائی میں اس لیے ننگے سر نہیں رہتا کہ اللہ سے حیا آتی ہے, یار سے حیا آتی ہے. تنہائی میں پیر اس لیے لمبے نہیں کرتا کہ اللہ سے حیا آتی ہے. حالانکہ اکیلے میں پیر لمبے کرنا کوئی بے ادبی نہیں ہے, اکیلے میں ٹوپی اتار لینا کوئی بے ادبی, یہ ضرورت بھی ہے, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو اللہ سے جتنے قریب ہوتے ہیں وہ اتنا. یہ اللہ کا ادب. ایک بات اور بتاؤں, اللہ کے ادب کی بات آئی, عنوان بہت لمبا ہے,
لیکن میں اس کو اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، شارٹ کروں گا۔ ہمارے برادر الیاس رضوی صاحب نے کہا کہ آپ آج ادب پر بات کریں، حالانکہ میں خود ادب سے ناشنا انسان ہوں، میں کیا ادب کی بات کروں، لیکن چونکہ حکم ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی زیور ادب سے آراستہ کرے۔ ادب، آج مسلمان مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کے بعد ڈھونڈتا ہے پنکھا کہاں ہے، دیوار کا ٹیکا کہاں ہے، اور بھی جوان لڑکے جو سنیما کے لیے 3 گھنٹے تک کے دھوپ میں قطار لگا سکتے ہیں، وہ جمعہ کے لیے 2 رکعت پڑھنے آئیں گے تو بھی مسجد کا ٹیکا ڈھونڈیں گے۔ اہمیت ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مسجد ہے کیا چیز، مسجد کیا چیز ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے۔ روئے زمین پر جنت کی کیاریاں ہیں مسجد، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں سے گزرا کرو، جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیاریاں کیا ہے اور چرنا کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں اس میں چرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا حال تو یہ، مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں آنے کے بعد جب تک وہ چلائیں گے نہیں اور اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلائیں گے، اس وقت تک کہ ان کی طبیعت سیر ہی نہیں ہوتی، یہ حال ہے۔ اور اگر کبھی فجر میں 1 بار ہفتے میں آ جائیں اور سوء اتفاق سے اس دن امام صاحب نہیں آئے تو ظہر کے بعد ہوٹل پہ چلا کہیں گے او امام صاحب آج آپ فجر میں نہیں تھے، میں آیا تھا۔ یہ صورت ہے قوم کا حال، مزاج یہ، یعنی ہم دین بھولے، دھرم بھولے، مذہب بھولے، مسلک بھولے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ مسجد کے اندر پیر پھیلاتے ہیں، پیر ان کے پیر لمبے ہو جاتے ہیں، پیر پھیلاتے ہیں، آواز آتی ہے ذوالنون کیا بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ یہ جو پیر پھیلا کے تو بیٹھا ہے بادشاہوں کے دربار میں ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے؟ اس دن سے جو پیر سمیٹے تھے پوری زندگی کبھی پیر لمبے نہیں کیے۔ جب غسل دینے کے لیے ان کو انتقال کے بعد تختے پہ لٹایا گیا تو غسال نے اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں کو لمبا کیا۔ امام سفیان ثوری، جنہیں پوری دنیا سفیان ثوری کہتی ہے، سفیان ثوری کا مطلب کیا؟ سفیان بیل جیسا۔ اگر کسی عالم کو کہہ دے امین القادری، میں تو کوئی عالم ہی نہیں، طالب علم ہوں ابھی، لیکن اگر کوئی کہہ دے امین القادری بیل جیسا تو بولو آپ کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا کہ یار ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بیل جیسا کہا؟ لیکن منبر پہ سفیان ثوری کہا جا رہا ہے، کتابوں میں سفیان ثوری لکھا جا رہا ہے، تقریروں میں سفیان ثوری کہا جا رہا ہے، اور جب تک سفیان ثوری نہ کہوں آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کس سفیان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کون؟ امام سفیان ثوری، مطلب امام سفیان بیل جیسا۔ یہ بیل جیسا لقب کیا ہے اور کیوں ہے؟ ایک مرتبہ مسجد میں آ رہے تھے تو جلدی تھی مسجد میں آنے کی، اس جلدی میں یہ ہوا کہ آپ کا سیدھا پیر مسجد میں آنے کی بجائے مسجد میں الٹا پیر آ گیا۔ غیب سے ندا آئی تو بیل تو نہیں؟ جب کوئی غلط کام کر دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں نا کہ تو بیل تو نہیں ہے، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ غیب سے ندا آئی تو بیل تو نہیں؟ عربی میں سور بیل کو کہتے ہیں، تو بیل تو نہیں؟ سفیان نے کہا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی کے مطابق داخل نہ ہو اس کی سزا یہ ہے کہ اب سفیان کو دنیا قیامت تک کے ثوری یعنی بیل جیسا کہے گی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے جو اللہ کے گھر میں سیدھا قدم رکھنے کی بجائے الٹا قدم رکھ دیا تھا کسی وجہ سے، عجلت کی وجہ سے، اب اس کو بیل جیسا ہی کہا جائے گا۔ اور آپ نے اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری لکھنا شروع کیا، اور اتنا کثرت کے ساتھ سفیان ثوری لکھا کہ آج پوری دنیا ان کو سفیان ثوری کہہ رہی ہے۔ یہ وہ ادب والے لوگ تھے، وہ احترام والے لوگ تھے۔ یہ اللہ کے ادب کے متعلق بات کی، اب رسول اللہ کے ادب کی بات آتی ہے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جن کا ادب سکھایا، رسول اللہ اللہ کا ادب سکھاتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کا ادب سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ دیکھو نبی کا ادب سکھایا گیا۔ اب یہ اتنا وسیع عنوان ہے ادب مصطفیٰ کہ اگر اس پر گفتگو ہو تو اللہ اکبر بات کہاں پہنچے گی۔ آئیے لیکن آپ کو بتاؤں، جس وقت قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، ورنہ ہوگا کیا کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا اللہ اکبر کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرنا، تو جب رسول اللہ کے دربار میں آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے تھے تاکہ میری آواز بلند نہ ہو جائے، حضور کی آواز پر میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ادب کرتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سب سنابل شریف میں میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کے دل کے سامنے، جو آپ نے لکھا اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ابو بکر کے دل کے سامنے عرش کی حیثیت ایک نقطے کی ہے۔ یہ قلب ابو بکر کے بارے میں بیان کیا۔ کیوں؟ ویسے تو عام ولی کے بارے میں ہے کہ قلب مومن اللہ کا عرش ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ تو جب مومن کا دل اللہ کا عرش ہے تو وہ ابو بکر صدیق جو یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملا، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا ہے۔ اور ان کے دل کی کیفیت کیا تھی؟ حضور کا ادب کیا تھا؟ جب صدیق اکبر اپنے گھر میں رات کو جاتے اور ان کا دل نہیں لگتا تو اپنے گھر سے نکلتے اور حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر آتے۔ اس روایت کو حضرت محبوب الہی نے بیان فرمایا۔ رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے، حضور کے چوکھٹ کا پردہ گرا ہوا رہتا، رات ہو چکی رہتی، تو صدیق اکبر کبھی اپنا یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے، کبھی یہ رخسار حضور کی چوکھٹ پہ رکھتے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی اور پھر کبھی سر رکھ کر وہیں سو بھی جاتے۔ جب صبح ہوتی حضور پردہ ہٹاتے تو صدیق کو اپنی چوکھٹ پہ پڑا ہوا پاتے تو سرکار فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں لائی ہے؟ تو آقا سے عرض کرتے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، رات میں آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے آپ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہوں اور پھر میری تمنا یہ ہوتی ہے صبح سب سے پہلے میں اگر کسی کو دیکھوں تو آمینہ کے لال کو دیکھوں، اور حضور سب سے پہلے کسی کو دیکھے تو ابو بکر کو دیکھے۔ یہ ایک بڑی داستان ہے حضور کے ادب کی۔ صحابہ کتنا ادب کرتے تھے، مشہور بات ہے حضور علیہ السلام اگر وضو کریں تو حضور کے وضو کے پانی کے قطرے کو بھی صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ یہ ادب تھا صحابہ کا۔ حضور علیہ السلام سے جب بات کرتے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، پہلے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کی محفل میں صحابہ بیٹھتے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پرندے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن بیٹھتے اس انداز سے گردن جھکا کے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور اگر وہ گردن اٹھائیں تو گویا کہ پرندے اڑ جائیں، اس کیفیت کے ساتھ وہ بیٹھتے۔ اور پھر حضور اگر کوئی سوال کر لیتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تو وہ جواب نہیں دیتے بلکہ کیا کہتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا نے پوچھا، حج کے موقع پوچھا، حضور نے فرمایا آج کیا دن ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ آج دن کیا؟ کہا اللہ اللہ اس کا اللہ جانتا، اللہ کا رسول جانے۔ پھر کہا مہینہ کون سا ہے؟ تو کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ کہا شہر کون سا ہے؟ تو کہا اللہ جانے اس کا رسول جانے۔ حالانکہ سب کو پتا تھا مکے میں ہے،
دن جمعہ کا ہے، اسی طریقے سے مہینہ حج کا ذی الحجہ شریف ہے، لیکن کوئی اپنی علمی لیاقت نہیں بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ یہ ادب تھا، مصطفیٰ جانے رہے۔ اور آج ایسے چھوٹے چھوٹے چھوکرے لڑکے جن کو میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں نہ نماز کے فرائض یاد ہیں، نہ نماز کے شرائط یاد ہیں، بلکہ اگر تحقیق کر لیں اور پوچھ لیں تو ان کو استنجا کی سنتیں بھی نہیں پتا، جو شریعت نے بتائی نا کہ گرمیوں میں استنجا کیسے کرنا چاہیے اور سردیوں میں کیسے کرنا چاہیے، وہ بھی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ اور وہ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ حضور کو تو اتنا علم تھا، حضور کو تو اتنا علم تھا، اور وہ تو یہ جانتے تھے اور یہ نہیں جانتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد وہ لڑکے جن کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، اور وہ صحابہ جنہوں نے قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نزول قرآن کے جو عینی شاہدین ہیں، وہ جب بات کرتے تو کہتے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ یہ تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے، مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے، مسلمان پوری دنیا میں تباہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان جب تک اپنے نبی کا ادب کرتا رہا، کیسر و کسریٰ کا تاجدار رہا، جب سے مسلمان سے ادب چلا گیا اس وقت سے مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کہ معاذ اللہ لوگوں نے مسلمانوں کو پیر کی جوتیاں بنائی۔ یہ دنیا میں جو موب لنچنگ ہو رہی ہے نا، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا میں جو ذلیل ہو رہا ہے نا مسلمان، خیموں کے اندر، اللہ اکبر، کیمپوں کے اندر مسلمانوں کو گھسیڑا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ کہیں کی داستان تمہیں پتہ ہے، کہیں کی نہیں پتہ ہے۔ روہنگیوں پہ جو ظلم ہوا یا کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، یقیناً جنہوں نے ظلم کیا وہ بدترین لوگ ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں مسلمان بھی قصوروار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اگر یہ بحث کرے کہ رسول اللہ کو تو اماں عائشہ کا گمشدہ ہار پتہ نہیں تھا، تو پھر وہ قوم کو کیمپ میں نہیں بھیجا جائے گا تو پھر کسے بھیجا جائے گا؟ پھر اس قوم کو ذلیل نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں مولانا کل تک ہم بادشاہ تھے۔ لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں، کانفرنس کا عنوان کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں کی ذبح حالی کا سبب۔ اور ذبح حالی کا سبب مطلب ذلیل ہونے کا سبب کہہ لو، گراوٹ کا سبب کہہ لو۔ اور تقریر کر رہے ہیں مولوی، کیا ندوہ میں جلسہ ہو رہا ہے، سہارنپور میں ہو رہا ہے، تقریر کیا ہو رہی ہے؟ مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے مسلمان ذبح حالی کا شکار ہے، مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ذبح حالی کا شکار ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ہوش میں بات کرو، کون سے ایجوکیشن کی تم بات کرتے ہو؟ کسی بھی شہر میں میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، بتاتا ہوں آج سے 100 سال پہلے جتنے ڈاکٹر تھے اس سے زیادہ آبادی کے اعتبار سے آج مسلمانوں کے پاس ڈاکٹر موجود ہے۔ کل جتنے مالدار تھے اس سے زیادہ مالدار آج موجود ہے۔ مسلمان لکھ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے، مسلمان کہاں غریب ہے؟ یقیناً آبادی کے اعتبار سے اگر تناسب دیکھیں گے، کل جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت آج ہے، کل جتنی ڈگریاں تھی اس سے زیادہ ڈگریاں آج ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ایجوکیشن، یقیناً کچھ لوگ ہیں جاہل، لیکن تناسب کے اعتبار سے کل کے مقابلے میں آج دیکھیں تو بڑا فرق ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، بالکل یہ بات بھی سچ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کل کے مقابلے میں مسجدیں آج زیادہ ہیں، یہ بھی بات ہے۔ کل کے مقابلے میں حج کرنے والوں کی تعداد آج زیادہ ہے۔ تو ذبح حالی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ کل تک بادشاہ تھے آج بھکاری ہو گئے، کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہو گئے، کل تک تاجدار تھے آج کاسا لیس ہو گئے۔ تو میں بتاؤں گا آپ کو اور پورے دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، جب تک مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتا رہا تب تک وہ بادشاہ رہا، غالب رہا۔ تب سے نبی کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما دیا۔ دلیل سنیے، دلیل سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، پہلے غلام تھے بعد میں وزیر بن گئے، وہ بہت قریبی وزیر تھے ایاز، محمود غزنوی کے قریبی بہت ایاز کا بیٹا پیدا ہوا، ایاز نے ان کا نام محمد رکھا، جوان ہو گیا بیٹا تو ایاز نے محمود غزنوی کی خدمت میں، قربت زیادہ تھی تو خدمت میں مقرر کر دیا۔ ایک دن بادشاہ حمام میں گئے تو ساری ذمہ داری خدمت کی کس کی تھی؟ ایاز کے بیٹے کی تھی، تو وہ تولیہ رکھنا بھول گئے۔ ایاز کا بیٹا
تولیہ رکھنا بھول گیا. تو اندر سے محمود غزنوی نے چلایا, او ایاز کے بیٹے, آج تو نے تولیہ نہیں رکھا. او ایاز کے بیٹے, آج تو نے تولیہ نہیں رکھا. اتنا سننا تھا کہ ایاز رک گئے. بادشاہ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے. آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا, میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں, پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوگا. ایاز رک گئے. رکنے کے بعد جب بادشاہ باہر آئے, جہاں پناہ, عالم پناہ, اس طرح کے القابات تو بادشاہ کے لیے ہوتے ہی تھے نا. کوئی ذل الہی کہتا تھا, کوئی جہاں پناہ کہتا تھا. یہ بات اگر جان بخشی ہو. ایک سوال کروں؟ بادشاہ نے مسکرایا کہ ایاز تمہارے لیے کون سی پابندی ہے, جو چاہو پوچھو. کہا حضور آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا, ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا, ایسا کیوں کیا؟ فوراً محمود کے تیور بدل گئے. محمود کہنے لگے ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے, تیرے بیٹے کا نام محمد ہے, اور تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے, پہلے محمد مدینے کی سرکار کا نام ہے. جب میں حمام میں کھڑا تھا تو میرا وضو نہیں تھا, میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا. جب تک باوضو نام محمد لیتے تھے تب تک تم بادشاہ تھے. جب سے حضور کا نام تو ایسے لیتے ہیں کچھ لوگ معاذ اللہ, ایسا لگتا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ, جیسے پتہ نہیں کس کا نام, جیسے کچھ لوگ کلاس فیلو کا نام لیتے ہیں, ویسے معاذ اللہ آج کل تقریروں میں تحریروں میں حضور کا اسم گرامی لیا جاتا ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہا جاتا ہے. اپنے مولوی کا نام 3 سطروں میں اور حضور کا نام اس طرح عام طور پر. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا نام جب بھی لیا جائے احترام کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, پورے وجود پر خشوع و خضوع طاری ہو جائے, اس شان کے ساتھ اپنے نبی کا نام لو, اس لیے کہ جو ادب میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی مقام عطا فرمائے گا. یہ امام احمد رضا کو 14ویں صدی کے اندر اتنا بلند مقام کیوں ملا؟ ان کے پاس بہت کچھ تھا. ایک جدید تحقیق کے مطابق 108 علوم و فنون میں ماہر تھے, لیکن ان کو ان چیزوں کا پر ناز نہیں تھا. ان کو جس چیز پہ ناز تھا وہ اپنے ادب پر. بہت مؤدب تھے وہ. کتنے مؤدب تھے آپ کو بتاؤں. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی. ادب دیکھو, اور ادب ہی کہیں پہنچاتا ہے. سرکار غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی. آپ نے فاتحہ کے بعد کسی مرید سے کہا یا خلیفہ سے کہا, شاگرد سے کہا شیرنی تقسیم کرو. انہوں نے شیرنی تقسیم کی. جب شیرنی تقسیم ہونے لگی تو بانٹنے والے کی یا لینے والے کی غفلت سے, یا بانٹ جو رہے تھے ان کی یا جو لے رہے تھے ان کی غفلت سے شیرنی کا تبرک کا کچھ حصہ زمین پہ گر گئے. دیکھو جب تک کہ بزرگوں کے نام کی فاتحہ نہ ہو, وہ مٹھائی ہے, شیرنی ہے. جب بزرگوں کے نام کی فاتحہ ہو جائے تو ہم اہل سنت کے نزدیک پھر وہ تبرک ہو جاتا ہے. اور یہ اہل ادب جانتے ہیں. میرا خطاب آج صرف ادب والوں سے ہے, بے ادبوں سے آج میں مخاطب ہی نہیں ہوں. جن کے مسلک کی بنیاد بے ادبی پہ رکھی گئی ہے میں ان سے کوئی مخاطب نہیں. میں صرف اہل ادب سے آج گفتگو کر رہا ہوں. اللہ اکبر. شیرنی کا تھوڑا سا حصہ زمین پہ گرا, لینے والے یا دینے والے کی غفلت کی وجہ سے امام احمد رضا کی نظر اس پہ پڑی. مجمع موجود تھا. کسی بھی غلام کو, شاگرد کو, مرید کو کہہ دیتے بیٹا اٹھا لو, وہ اٹھا لیتا. لیکن تاریخ گواہ ہے اتنا بڑا امام جس کو عرب اور عجم نے امام کہا, اتنا بڑا امام جس کو پوری دنیا نے مجدد اعظم کہا, اتنا بڑا امام جس کو ان کے دشمنوں نے بھی اپنے وقت کا عشق و محبت کا امام کہا. لوگ ان کو بدعتی تو کہتے رہے بغض میں, لیکن ان کے عشق رسول کی گواہی وہ بھی دینے پہ مجبور ہو گئے. اللہ اکبر. میرے امام اٹھے اور اٹھنے کے بعد کس کو؟ شیرنی, غوث پاک کے نام کی شیرنی کا تھوڑا سا حصہ. اللہ اکبر. انہوں نے دیکھا, اٹھے خود اور گھٹنوں کو آپ نے زمین پہ رکھا, دونوں ہاتھ کو پھر زمین پہ رکھا اور زبان کی نوک سے آپ نے اس تبرک کو اٹھایا. تب لوگوں کو پتا چلا
جو غوث پاک کے نام کی نیاز کا اتنا احترام اور ادب کرتا ہو، وہ ذات غوثیت باپ کا کتنا ادب اور احترام کرتا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں کا یہ ادب ہے؟ کچھ نہیں۔ کس کو ہے؟ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو ادب کی بات چل رہی تھی، یہ ہوا ادب رسول اللہ کا، اور ضمناً بات آئی تو میں نے تبرک کا ادب بھی بیان کر دیا۔ پھر صحابہ کا ادب۔ حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب سچے سچے ہیں، کسی کی نیت پہ شک مت کرو، کسی کو تان اور تشنیع کا نشانہ مت بناؤ، کسی پر سب و شتم مت کرو، کسی کی بے ادبی مت کرو۔ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں، ایک شخص مر رہا تھا، مرتے وقت اس کو کلمے کی تلقین کی جا رہی تھی، لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت اس نے کہا میں کوشش کرتا ہوں لیکن میری زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ تو پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ یہ بے ادب لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا نتیجہ ہے کہ مرتے وقت میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اب سنیوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابو بکر و عمر کا گستاخ نہ ہو، جو صدیق و فاروق کا گستاخ نہ ہو، بلکہ گستاخوں کی صحبت میں بیٹھے، وہ مرے تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ تو جو لوگ رسول اللہ کی گستاخوں کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کچھ پڑھی نہیں ہے، اور جب بات آتی ہے ارے مولانا ہمیں تو زندگی گزارنی ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں کاروبار کرنا ہے، مولویوں کو کیا پڑی ہے، ہمیں رشتے نبھانے مولویوں کو کیوں بھائی؟ جنت میں صرف مولوی جائے گا؟ کلمہ صرف مولوی پڑھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی لڑاتے ہیں، مولوی نہیں لڑاتا، پوری دنیا متحد تھی، پوری دنیا متحد تھی۔ اسلام آیا کیوں؟ قرآن کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ صدیق، ابو بکر صدیق اور ابو جہل دونوں ملے ہوئے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ اٹھتے تھے۔ عتبہ شیبہ عمر ابن خطاب ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ امیہ کے ساتھ بلال ساتھ اٹھتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن آیا، فرقان آیا، اس نے حق و باطل میں لکیر کھینچ دی۔ ایک ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و ابو جہل پھر ایسے دور ہوئے کہ صدیق اکبر نے کہا اب ہم نے محبت اور رشتہ داریوں کا معیار تبدیل کر دیا ہے، اب خون اور علاقے اور شہر اور محلے کی بنیاد پہ ہمارے رشتے نہیں بنتے، ہمارے رشتے تو اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ بنتے ہیں۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آپ رنگریلیاں مچاتے رہیں، آپ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ مرتے وقت کلمہ آپ کی زبان پہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، آپ کیا پسند کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنیو، رشتے تو فقیروں کو بھی مل جاتے ہیں، رشتے تو چور اور اچکوں کو بھی مل جاتے ہیں۔ آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں کہ چلو بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا ہے تو جلدی کسی بے ادب کے گھر دے دے، کسی گستاخ کے گھر دے دے، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو چلو کسی بے ادب کے گھر دے دے، کبھی گستاخ کے گھر دے دے۔ اور کچھ لوگ تو یہ ہے کہتے ہیں مولانا ہمارا معیار نہیں ہے، ہم مالدار ہیں تو رشتہ مالدار کا آنا چاہیے، غریبوں کے یہاں کیا کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ نادان لوگ جو کہیں گے کہیں گے، ہم نے لوگوں سے تھوڑی جنت لینا ہے۔ اگر کتنا ہی غریب ہو، حتیٰ کہ پہننے کے لیے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو، لیکن اگر رسول اللہ کا ادب والا ہے تو اس کی بیٹی کو اپنا کر دیکھ اللہ تجھ پر کیسے انعامات کی بارش فرمائے گا۔ اس لیے کہ دولت آنی جانی ہے، دولت فانی ہے۔ دولت کا حال تو یہ ہے جیسے سایہ صبح کسی کے آنگن میں ہے، دوپہر کسی کے آنگن میں ہے، شام کسی کے آنگن میں ہے۔ اس لیے بے ادبی سے بچو اور بے ادبوں سے بھی بچو۔ یہ صحابہ کی بات میں نے کر دی، اس لیے ہم سنی کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کرتے اور نہ کسی صحابی کی بے ادبی کو جائز سمجھتے ہیں۔ جو کسی صحابی کی بے ادبی کرے وہ ہم اسے سنی نہیں سمجھتے۔ ہمارے مسلک کا یہ تقاضا ہے۔ پھر اولیاء کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب کا،
کیسے کرو؟ ان کے مزارات پر جاتے ہو، لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں تو کیا؟ مزارات پر جائیں گے تو ایسے گر پڑیں گے، دونوں ہاتھ قبر شریف پہ رکھ دیں گے اور ایسے سر ڈالیں گے کہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ظاہری طور پہ زمین کے اوپر حیات رہتے تو ایسے ہی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے ہاتھ چومتے؟ قبریں چومنے سے وہ نہیں ملتا جو صاحب قبر کا ادب کرنے سے ملتا ہے۔ ہاں، میں چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، فی نفس ہی چومنا جائز ہے، لیکن ادب سے دور ہے۔ یہ ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے، اور جو چیز ادب سے دور ہو پھر سنی اس کو نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر کوئی ادب کے تقاضے کے مطابق کرے تو ہم اس کو شدت سے منع بھی نہیں کرتے، اس پہ شدت نہیں کرتے، لیکن زیادہ ادب کے قریب یہ ہے کہ مزارات پہ جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، چہرے کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے رہو، اور پھر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اصال ثواب کرو، دعائیں کرو، یہ ادب ہے۔ لیکن لوگ آج کل وہ سب نہیں کر رہے، مزارات پہ جائیں گے بڑی معذرت کے ساتھ، وہاں جا کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں مشرکوں کا طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے۔ وہاں جا کر لوگ ڈورے باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ تالے لگا رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ان بدعتوں کا اسلام میں کیا اس کا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب بڑی معذرت کے ساتھ بولو تو سنی ناراض ہوتا ہے، کہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وہابیوں سے تو نہیں ہو گیا، ہمیں ڈورے باندھنے سے منع کرتے ہیں۔ میرے عزیز، وہاں ڈورے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ تو گھر سے نکل رہا ہے۔ ہاں، تو وہاں چٹھیاں لکھ رہا ہے، وہ تیرے دل کی خبر رکھتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے اللہ نے اس کو شان و عطا کی ہے۔ حضرت محبوب الہی جب اپنے دادا پیر بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جاتے تھے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے۔ دور مزار کہاں ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بابا قطب صاحب کا؟ اور چوکھٹ کا آپ نے دیکھا ہے؟ چوکھٹ پہ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا، محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد، محمد احمد اتنی دور سے فاتحہ پڑھتا ہے دادا پیر کے یہاں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو خواب میں آ کر کے حضرت قطب صاحب نے کہا، نظام الدین تم اپنے خانقاہ سے چلتے ہو نا تو ہمیں اطلاع ہوتی ہے کہ تم چل کس مقصد کے لیے رہے ہو، تم یہاں آ کر کے سوچتے ہو کہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ والوں کو تو یہ تصرف اور اختیار دیا گیا، وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چوکھٹ پہ آنا نصیب ہوتا ہے، اور نہیں چاہتے تو آدمی چاہ کر بھی گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں حاضری نہیں دے سکتا۔ اسی لیے تو سنیوں کا بچہ کہتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں۔ ادب کرو بزرگوں کا، ادب اس مقام پر پہنچاتا ہے۔ اور پھر ولیوں کا ادب، میں نے ایک اشارہ دے دیا، ویسے تو بہت طویل واقعات میرے ذہن میں، ایک سلسلہ آ رہا ہے اولیاء کے ادب کے متعلق، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی۔ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوئے عرض کروں، اولیاء کے بعد علماء کا ادب کرو، عالم سنی علماء کا ادب کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، سچے دل سے۔ آج کل اگر جج آ جائے نا آپ کے گھر کی شادی میں، پورا خاندان اٹھ کر کے کھڑے پاؤں رہتا ہے، حضرت جج صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، اور مسجد کا امام آ جائے عالم، کوئی توجہ نہیں۔ امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ قاضی کے حصے سے جب وہ نکاح پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھی ایسے، امام صاحب اتنی لیٹ کیوں آئے آپ؟ یہ حال ہے۔ جو قوم جج سے زیادہ اپنے امام کو اہمیت نہ دے، اپنے علماء کا احترام نہ کرے، وہ قوم کیا عزت پائے گی؟ علماء کا احترام اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو 5,000 کی تنخواہ مہینے میں تم چندہ کر کے دیتے ہو، یہی نا، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم اماموں کو اتنا مجبور دیکھنا چاہتی ہے کہ بیٹا بیمار پڑے تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے، بیٹی کی شادی ہو تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے۔ اور ٹرسٹی، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کے لوگ ناراض نہیں ہونا، پورے ہندوستان کی بات کروں، ٹرسٹی ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ ہاں، ہر جگہ علم دیکھ کے نہیں بنائیں گے، تقویٰ دیکھ کے نہیں بنائیں گے، سیٹ دیکھ کے بنائیں گے۔ مسجد کے ٹرسٹی سیٹ لوگ رہیں گے، اور سیٹوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ کے صبح انہوں نے آنا کب ہے؟
اللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، سب لوگ برا نہیں مانے، کچھ ایسے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے ان کے اندر، یہ حال ہے۔ مصلیان کہیں گے نا امام صاحب کی پگار بڑھاؤ، ارے 10,000 ہے، اپنی مسجد میں سب سے زیادہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں اے ٹرسٹی، اگر تیرا بیٹا انگلش اسکول میں پڑھنے کا حقدار ہے تو کیا امام کا بچہ اس کا حقدار نہیں ہے؟ اگر تیرا بیٹا آئس کریم مانگتا ہے تو کیا امام کے بیٹے کو آئس کریم کھانے کا حق نہیں ہے؟ اگر تیری بیوی ہر سنڈے کو تیرے ساتھ پارک میں جا سکتی ہے تو کیا امام کی بیوی اس کے ساتھ باپردہ پارک کی سیر کو نہیں جا سکتی؟ امام کو بازار میں دیکھ کے بھی لوگ پوچھتے امام صاحب آپ ادھر کدھر؟ کیوں بھائی، وہ جہنم تھی جو آپ امام کو وہاں نہیں دیکھنا چاہتے؟ جیسے تمہاری ضرورت ہے ویسے اس کی بھی ضرورت ہے۔ ادب نکل گیا، ادب۔ اور اگر امام کے ہاتھ میں آئی فون آ جائے تو پورا محلہ کہتے ہیں کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، کہاں سے، کدھر سے آیا؟ ارے نادان، تم سب پیچھے کھڑے رہتے ہو اور وہ تمہارے آگے کھڑے رہتا ہے۔ جب پیچھے والوں کو وہ اتنا عطا کرتا ہے تو آگے والے کو کتنا عطا کرتا ہے؟ لیکن بس اس کی تقسیم کی بات ہے، کبھی امام کو روحانیت دیتا ہے اور کبھی امام کو دنیا بھی عطا کر دیتا ہے۔ وہ خوش نصیب ہے زیادہ جن کو دین بھی ملا، دنیا بھی ملی، لیکن اکثر وہ ہوتے ہیں جن کو امتحان، ان کا آزمائش ان کی جاتی ہے کہ ان کو روحانیت بھرپور دی جاتی ہے لیکن دنیا کم دی جاتی ہے، تاکہ وہ دنیا سے دامن بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ حقیر لوگ نہیں ہیں، یہ ذلیل لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے نیابت رسول کا منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ جتنے سنی علماء ہیں ان کا احترام اور ادب کرو سنیوں۔ جو کسی عالم دین کی بے ادبی کرے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، عالم کی بے ادبی حضور کی بے ادبی کی طرف لے جاتے۔ جو عالم کی بے ادبی کرے گا ڈر ہے کہ وہ حضور کی بے ادبی کرے گا، اور عالم کی بے ادبی کرنے والا ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ یہ ہے، یہ تو ہوا جنرل عوام کی بات۔ ایک دیندار طبقہ ہے، وہ بھی علماء کے ادب سے کچھ دور جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ فروعی مسئلے میں اگر علماء کے دو گروپ ہو گئے، ایک ادھر ایک ادھر، تو اب دونوں علماء برابر ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو کہیں ان کا حق ہے، لیکن پبلک کے لوگ جس عالم کی وہ اقتدا کرتا ہے دوسرے عالم کا نام ایسے بے ادبی سے لیتا ہے جیسے کسی کلاس میٹ کا نام لے رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیز بھی زہر قاتل ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ عالم کے بے حرمتی کرنے والے کی نسل میں کبھی عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگ، میں نے اپنے بزرگوں سے، بہت بڑے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، ایمان والے علماء کی، ان کے گھر میں لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کی بے ادبی نہیں کرنا، ادب کرو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، علماء کا ادب کرو۔ ہارون رشید یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ہیبت کئی ملکوں پر تھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا پتہ ہے اس کی ہیبت اللہ نے کئی ملکوں کے بادشاہوں پہ کیوں پیدا کر دی تھی؟ کیونکہ وہ جب علماء کو اپنے گھر بلاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلاتا تھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلاتا تھا۔ یہ حال تھا، لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عالم آئے جائے کچھ بھی ہو جائے، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جو تم بے قدر ہو رہے ہو تو تم نے کسی کی قدر کھوئی ہے، اس لیے تم زمانے میں بے قدر ہو رہے ہو۔ ادب سیکھو سنیو ادب، اور اس کے بعد پھر مقام آتا ہے ماں باپ کے ادب کا۔ ماں باپ کا ادب کرو، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ جو ماں باپ کا دل دکھائے گا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کرے گا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ حدیث پاک ہے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ آئیے ماں باپ کا ادب کیا ہے، تھوڑا اس کی ایک جھلک دے دوں پھر آگے بڑھوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ عنوان صرف میں یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دیکھ کے چند دانے آپ کے ہاتھوں میں دے جا رہا ہوں، ورنہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں آگے بڑھوں، کیونکہ ایک ایک عنوان ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے اور سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، لیکن صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ ماں باپ کا ادب یہ ہے
کہ اگر وہ کسی اور گھر میں رہتے ہیں اور آپ کسی اور گھر میں رہتے ہیں تو جب جب ان سے ملاقات ہو تب تب ان کے احترام میں کھڑے ہوا جائے. اور اگر ایک ہی گھر میں رہتے ہوں، ایک ہی مکان میں، تو ایک ہی مکان میں رہیں گے تو بار بار آنے جانے پہ تو کھڑے ہونے میں مشقت ہوگی. تو کم سے کم پہلی مرتبہ جب ماں باپ کا سامنا ہو تو اس وقت ماں باپ کے احترام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا چاہیے. ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے، ماں باپ کا ادب اسلام میں یہ ہے کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو. اگر وہ اجازت دیں تو گفتگو کرو، اور اجازت دینے پر بھی ایسے گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے، ایسے لب و لہجے میں گفتگو کرو. لیکن یہاں تو باپ کو بڈھا اور ماں کو بڈھی، یہ حال ہے جوانوں کا. آپ کہاں ہیں؟ دین سے کتنے؟ دین صرف داڑھی کا نام نہیں، دین صرف ٹوپی کا نام نہیں، دین صرف کرتے پیجامے کا نام نہیں، یہ دین ہے. یہ جو میں ادب کی کیوں الدین کلہ ادب، پورا کے پورا دین ادب ہے. تو یہ ادب ہے ماں باپ کا. اور اللہ اکبر، ماں باپ سے کیسے بات کرو؟ جیسے غلام اپنے آقا سے، اپنے بادشاہ سے گفتگو کرتا ہے، اس طرح ماں باپ کا ادب کرو. اور ماں باپ کا ادب کیا ہے؟ اگر وہ سامنے بیٹھے ہوں، سنیے ماں باپ کا ادب کیا ہے. ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں، ان کے سامنے کتاب کھول کے پڑھنا نہیں. اس لیے کہ کتاب میں پتہ نہیں جو تو پڑھ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر ان کا چہرہ دیکھے تو اللہ تجھے اس سے بڑا ثواب، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. اب ان کا چہرہ ہے تو کتاب کیوں؟ کتاب پڑھنا ہے تو کہیں اور بیٹھ کے پڑھ. اور اگر ضروری سمجھو کتاب پڑھنا تو پہلے ان سے اجازت لو کہ آپ موجود ہیں لیکن آپ کے سامنے کتاب پڑھنا پڑ رہا ہے، اس لیے آپ اجازت دیں تاکہ میں بیٹھ کے مطالعہ کروں. یہ ماں باپ کا ادب ہے. اب بتاؤ، جب ماں باپ موجود ہوں تو ان کے سامنے بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے ان کی اجازت کے بغیر. تو ماں باپ موجود ہے اور ادھر گیم کھیلا جا رہا ہے، پیر لمبے کر کے. ماں باپ موجود ہے، ادھر فلمیں دیکھی جا رہی. ماں باپ موجود ہے، ادھر جو ہے وہ سیریل دیکھے جا رہے ہیں. کہاں ہے ماں باپ کا ادب؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ کے ادب پر ایک پیاری بات یاد آئی. ادب کیا چیز ہے، ادب کیا چیز، اور کہاں پہنچاتا ہے ماں باپ کا. ایک بہت بڑا نام ہے تصوف کی دنیا میں، حضرت امام ابو القاسم القشیری الحوازنی رسالہ کشیریہ کے مصنف ہے. اور اتنے بڑے مصنف ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں، امام قشیری نے اپنے دور میں کم و بیش 1000 کتابیں لکھی. کتنی کتابیں؟ 1000 کتابیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اکثر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے. اور کتابیں کتنی لکھی؟ 1000. اور وہ بھی کیسی کتاب؟ رسالہ کشیریہ جیسی کتاب. اور یہ رسالہ کشیریہ کیا ہے پتہ ہے؟ بابا فرید جیسے لوگ محبوب الہی کو اس کتاب کو پڑھاتے ہیں. اور رسالہ کشیریہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا، رسالہ کشیریہ بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. اگر وہ کسی گھر میں رکھا ہو تو اس گھر میں آگ نہیں لگے گی، اگر وہ کسی گھر میں رکھ دیا جائے تو اس گھر میں چوری نہیں ہوگی. یہ رسالہ کشیریہ کی شان ہے، بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. کہیں پڑھا نہیں کسی بڑے مدرسے میں. اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ اتنے بڑے امام کیسے بنے؟ اللہ اکبر. واقعہ یوں ہوا کہ امام قشیری ابو القاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں، امی میرے دوست لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں گلی گلی میں دارالعلوم ہے، محلے محلے میں مدرسے ہیں، تو ایسا نہیں تھا اس وقت. پڑھنا ہو تو کسی کو بغداد جانا، کسی کو بخارا جانا، کسی کو سمرقند جانا، یعنی دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. غوث پاک گیلان چھوڑ کر کے بغداد تشریف لائے علم کے لیے. ایسے ہی حالات تھے. امام قشیری نے ماں سے کہا، امی میرے دوست لوگ عالم بننے کے لیے جا رہے ہیں، کیا میں جاؤں امی؟ حضرت امام قشیری کی ماں نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے جاؤ. ادھر یہ چلے گئے. ان کی ماں بیوہ ہو چکی تھی. جب گئے راستے میں ان کو استنجا کی حاجت لگی. استنجا کے لیے گئے تو کپڑے پر گندگی اڑ گئی. جب کپڑے پہ گندگی اڑی تو امام ابو القاسم نے دوستوں سے کہا، دوستوں ذرا ٹھہرنا، گھر اپنا قریب ہے اور کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے ناپاک ہو گئے، تو میں گھر جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں. ادھر گھر گئے تو کیا دیکھا؟ ماں مصلے پر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے، اللہ میں بیوہ ہو چکی ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں میرے بیٹے کے بغیر رہ نہیں سکتی. مولا اس نے اجازت لی، میں نے دے تو دی، لیکن میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، اس کے بغیر میں نہ رہ سکوں گی. مولا اسے واپس کر دے. انہوں نے پیچھے سے کہا، ماں
میں سمجھ گیا تمہارے دل کے جذبات کو۔ ماں نے پلٹ کر دیکھا، امام ابو القاسم نے کہا ماں تیرا بیٹا لوٹ کے آ گیا، اللہ نے تیرا بیٹا تجھے لوٹا دیا۔ اور ماں سے کہا ماں اگر تم چاہتی ہو کہ میں نہ جاؤں تو تمہارا بیٹا ان پڑھ رہنا گوارا کرے گا، لیکن تمہارا کہنا توڑ کر کے، تمہاری بے ادبی کر کے، تمہارا دل دکھا کر وہ کبھی پڑھنے نہیں جائے گا، کبھی پڑھنے نہیں جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹا تو کبھی ان پڑھ نہیں رہے گا، میری دعا ہے کہ اللہ تجھے عالم بنائے گا۔ اور پھر امام ابو القاسم القشیری کو اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج کر عالم بنایا۔ تو آپ نے 1000 جو کتابیں لکھی تھی وہ کتاب آپ نے لکھی، چند کتابیں اپنے پاس رکھی، اور ساری کتابیں اپنے مرید کو دیا، اور مرید کو دے کے فرمایا لے جا اسے دریا میں ڈال دے۔ ساری کتابیں کہاں ڈال دے؟ دریا میں۔ مرید اتنی کتابیں دیکھی، اس کو علم کی اہمیت تھی، علم کی قدر تھی، اس نے کہا اتنی کتابیں دریا میں ڈال دیں گے تو علم کہاں چلا جائے گا، علم کا نقصان ہوگا۔ وہ اپنے گھر میں چھپا کے آ گیا، فرمایا کتابیں کیا کی؟ کہا حضور دریا میں ڈالا۔ کیا دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، جھوٹ بول رہے، جا کتاب دریا میں ڈال۔ پھر گیا، پھر ہمت نہیں ہوئی، پھر آیا، کتاب کیا کی؟ دریا میں ڈال دیا۔ کیا دیکھا؟ کچھ نہیں۔ تو جھوٹ بولتا ہے، جا کتابیں دریا میں ڈال، تو ڈال نہیں رہا ہے۔ خوب تنبیہ کی، ڈانٹا، بدل ناخواستہ، کتابیں اٹھائی دریا میں ڈالی، ہاتھ کانپنے لگے۔ پیر و مرشد کی اتنی محنت میں اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال رہا ہوں، لیکن جیسی دریا میں ڈالا، پیٹی جیسی کتابوں کی دریا میں گئی، کیا منظر دیکھا، 2 ہاتھ ظاہر ہوئے، اور اس پیٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دھیرے دھیرے اندر کی طرف آ گئے۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں بتاؤ تم کون ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے بندے میں خضر ہوں، خضر۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہ یہ جو ابو القاسم قشیری کی کتابیں ہیں نا، کتابیں یہ میرے سپرد ہو رہی ہے، اور جب قریب قیامت علماء نہیں رہیں گے اور علماء کی محنتیں اس وقت ختم کی جا چکی ہوگی، تو اس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور مہدی ہوگا، نزول عیسیٰ ہوگا۔ تو اس وقت لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کریں گے حضور جو پہلے علم کے سرمائے تھے اور شاہکار تھے، آج قوم اس کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ تو اس وقت دریا کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے مولا تیرے محبوب کی امت کو آج علم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ کتابوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آج میں نے 1000 کتابوں کی پیٹی اپنے امانت میں لی ہے، اپنے پاس لی ہے، کل اللہ کے حکم سے میں عیسیٰ کو لوٹاؤں گا، اور یہ کتابیں پھر امت میں بانٹی جائے گی، دی جائے گی، اور پھر اثر نو علم کا غلغلہ ہوگا۔ تو اس وقت مرید نے پوچھا حضور ان سے بڑے علماء بھی تھے اور ان کے بعد بھی ان سے بڑے علماء آ سکتے ہیں، لیکن انہی کی کتابیں کیوں اس دور میں ہوگی، اوروں کی کتابیں کیوں نہیں ہوگی؟ تو کہا بیٹا اس نے اپنی ماں کا ایسا ادب کیا ہے کہ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ اس کی علمی خدمت کو قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ یہ ہے ادب کی برکتیں۔ اور یہ تو آپ نے سن لیا علماء، اولیاء، ماں باپ۔ اب آئیے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ادب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کسی کے گھر میں ننھے بچے سو رہے ہوں، اس کے خود کے بچے سو رہے ہوں، سردی کا موسم ہو، اور بچے جب سوتے ہیں تو بڑا بھیانک سوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ان کو سود ہی نہیں رہتی، ادھر پیر پھیلائیں گے ادھر پیر۔ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا، رات کو سلاؤ یہاں تو صبح اٹھتے وہاں۔ بچوں کا حال یہ ہوتا ہے، تو وہ چادر بھی پھینک دیتے ہیں، تکیے سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ادھر الٹ ادھر پلٹ۔ عجیب ان کا سونا ہے بچوں کا، لیکن پیارا سونا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ ہمارے گھر میں بھی، آپ کے گھر میں بھی، جس گھر میں بچے اسی گھر میں رونق ہے، جس گھر میں بچے نہیں ہے اس گھر میں رونق نہیں ہے، کیونکہ بچے میرے نبی نے فرمایا اللہ جنت کے باغوں کے پھول ہیں،
بچے لوگ جہالت کی بنیاد پہ کہتے ہیں بچہ اور شیطان ایک ہی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں بچے جنت کے باغوں کے پھول ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تو بچے سردی میں سو رہے ہوں اور سوتے میں انہوں نے چادر پیر سے پھینک دی ہو، آقا فرماتے ہیں اس وقت ماں دیکھ لے یا باپ دیکھ لے اور عذرائے شفقت اپنے ان بچوں کی چادر جو ان کے بدن سے گر گئی ہے ان کے بدن پہ ڈال دے، اللہ اس کے صدقے میں اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا۔ خود کے بچوں کے یہ آداب ہیں۔ اور آخری بات، بچوں کی بات کر دی، اسلام نے جانوروں کا بھی ادب سکھایا، اسلام نے جانوروں کا بھی ادب سکھایا۔ بس بات ختم کرتے ہوئے آخری بات عرض کروں، جانوروں کا ادب کیا ہے؟ جانوروں کا ادب کیا ہے؟ آپ نے ایک بہت بڑا نام سنا ہوگا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی، بہت بڑے بزرگ ہیں، مقام قطبیت پر فائز تھے۔ جانوروں، آپ کو حیرت ہوگی کہ کہیں آج میرا دماغ تو کام کم کر رہا ہے جو میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، میرا مکمل دماغ الحمدللہ کام کر رہا ہے، پورے ہوش سے بات کر رہا ہوں، حواس میرے مکمل میرے ساتھ ہے۔ جانوروں کا بھی ادب، آج کل ہمارے بچے تو کتوں کو بھی ستاتے ہیں، ہے نا، کتوں کو بھی ستاتے ہیں۔ جانوروں کا ادب یہ بھی ہے، اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے، پاگل، تو پاگل ہونے کی وجہ سے وہ کتا سب کو کاٹ رہا ہو تو مجبوراً اس کو مار سکتے، مار ڈالو اس کو، لیکن اس کو مار ڈالنے کے بعد بھی اس کا چہرہ نہیں بگاڑ سکتے، اس کا مسئلہ نہیں کر سکتے۔ کچھ گاڑی والوں کو دیکھو، کتا مر کے پڑا ہے تو کتا ہی مر کے پڑا ہے تو اسی پہ سے گزرتے جائیں گے اور اس کا بالکل قیمہ نکال دیں۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے مذہب کی تعلیم یہ آداب ہے، ہمارے آداب۔ اتنا خوبصورت دین جس کے پاس ہو اور وہ قوم اس طرح آوارہ گردی اور طبیعت کے مطابق زندگی گزاری ہو تو ذمہ دار کون ہے؟ قوم خود ہے۔ دین نے تو سب سکھایا، سب عطا کیا۔ جانوروں کا کیا ادب ہے؟ ایک چڑیا حضور کے سر پہ منڈلا رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جس نے اس چڑیا کا بچہ نکالا اس کے گھونسلے سے، اس کو واپس کرے۔ چڑیا فریاد کر رہی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس کے گھونسلے سے نکال دیا گیا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ حسنین کریمین سے آپ کو بہت پیار ہے تو میں نے سوچا یہ بچہ نکال لوں، ان کو دوں گا تو وہ چڑیا کے بچے سے کھیلیں گے۔ فرمایا واپس کرو، ماں سے بچے کو جدا مت کرو۔ ایک مرتبہ جانوروں کا ادب کیا ہے، ایک صحابی دودھ دو رہے ہیں بکری کا، حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور دودھ دو رہا ہوں۔ کیوں دو رہے ہیں؟ حضور میری ضرورت کے لیے۔ فرمایا پورا مت نکالنا، جتنی تیری ضرورت ہے اتنا نکال، باقی چھوڑ دے تاکہ اس کے بچے پیے، اس کے بچوں کو پلانے کے لیے بھی دودھ چھوڑ، ورنہ قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے۔ ایک اونٹ لوگوں کو ستانے لگا، شکایت آئی، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، شکایت آئی، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، سب کو کاٹ رہا تھا، حضور گئے تو سر پہ اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ کون اس کا مالک؟ سرکار کے پاس ہوا ہے، کہا اللہ سے ڈر، یہ کہتا ہے کہ تو پہلے اس سے کام لیتا تھا، اب یہ کام کرنے کے قابل نہ رہا تو تو جو ہے وہ اس کی غذا میں کمی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر مرغی پالو، مرغی اس کو دروے میں بند کر کے رکھو تو کم سے کم ایک دن میں 7 مرتبہ اس کو دانہ دکھاؤ، اگر مرغی بھوکی رہی تو قیامت کے دن اس کی بھوک کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو مرغی کو بھوکا رکھے وہ جہنم میں جائے گا، تو اگر وہ سانس لوگ سن رہی ہیں تو جو بہووں کو بھوکا رکھتی ہے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، ان کو سوچنا چاہیے۔ جو شوہر لوگ سن رہے ہیں اگر وہ بیوی پہ ظلم کرتے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے چڑیا پہ ظلم کیا ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا، چڑیا فریاد کرے گی۔ ہمارے ہاں جانوروں کا بھی ادب ہے، تو اسی لیے بیوی کا بھی ادب ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بیوی پیر کی جوتی ہے، لیکن بیوی کا بھی ادب ہے، جو تم کھاؤ ویسا ہی لقمہ اس کو کھلاؤ، جس قیمت کا لباس تم پہنو اسی قیمت کا لباس اس کو پہناؤ، اور وہ تمہارے دل کے قریب کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو مار ٹھوک مت کرو، اس سے پیار کرو، وہ پیار کرنے کی چیز ہے، نہ وہ سر کا تاج ہے
کہ سر کا تاج بنا لو ماں باپ کو چھوڑ کے اسی کی سب سنے، نہ وہ پیر کی جوتی ہے کہ اس کو مار پیٹ کرتے رہو، سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو بھی لوگ اس کو ماریں، ماں کے گھر سے لیٹ آئے تو بھی لوگ اس کو ماریں، وہ مارنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے نبی نے اپنی جان کے دشمن کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، جس کو لوگ بد دعا کہتے ہیں نا، دعائے ضرر نہیں کی، لیکن جو بیوی کو مارتا حضور نے اس کے لیے دعا کی، اللہ اس پہ لعنت فرما، اسے ہلاک فرما دے۔ بیوی کو مارا نہ کرو، بیوی مارنے کی چیز نہیں، وہ پیار کرنے کی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا۔ سید احمد کبیر رفائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے لوگ تھے، بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک دن آپ کی آنکھ لگ گئی، سو رہے تھے، تو سو رہے تھے، آپ نے جبہ پہن رکھا تھا۔ ہمارے جو بزرگ لوگ جو لباس پہنتے تھے آج وہ ہم لوگ نہیں پہن پاتے، نہ پہنتے ہیں، ان لوگوں کے لباس بڑے ڈھیلے ہوتے تھے۔ یعنی ایک بزرگ جو لباس پہنتا تھا، بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کا لباس ایک دوسرا آدمی بھی اس کے اندر آ جائے ایسے ڈھیلے ہوتے تھے وہ لوگ ڈھیلے۔ آج ہم لوگ فٹنگ میں پہنتے ہیں، فیشن بھی ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، پہننا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ کرتے اتنے خوبصورت بنا کے پہنو کہ لوگ جینس اور ٹی شرٹ چھوڑ دیں، ہاں، تاکہ انجوائے بھی ہو جائے اور اسلامی شناخت بھی قائم رہ جائے۔ لوگوں کو دین کی طرف، داڑھی اتنی خوبصورت سجا کے رکھو کہ بغیر داڑھی والا بولے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو یہ دکھتا ہے، وہ داڑھی رکھنے مجبور ہو جائے۔ ٹوپی پہننے والا ٹوپی اتنی خوبصورت پہنے کہ ننگا سر گھومنے والا سوچے یار ایسی ٹوپی میں نے بھی پہننا چاہیے۔ یعنی کہ لوگوں کو دین کے قریب لانے کے لیے اگر آپ اچھا کرتا پہنتے ہیں، کڑائی والا کرتا، ڈیزائن والا کرتا پہنتے ہیں کہ لوگ انگریزی لباس چھوڑ کر کے اسلامی لباس کی طرف آ جائے، تو وہ آپ کو خوبصورت کرتے پہننے پر بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ ہاں، نیت جیسی نیت ہوگی ویسے اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، شان سے رہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سادگی سادگی، اسلام سادگی کا مذہب ہے، تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ٹاٹ پہن لیں؟ سادگی کا مذہب یہی ہے؟ آپ نے دین آپ نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، سمجھا نہیں۔ ارے سیرت النبی پڑھو، اللہ کے رسول نے پیون کا لباس بھی پہنا، لیکن جب بات آئی تو حضور نے یمنی جبے بھی پہنے، اور یمنی جبوں میں ایسے جبے بھی تھے اتنے قیمتی کہ اس دور میں 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک ایک جبہ خریدا۔ 27 اونٹ دے کر ایک جبہ، کتنا قیمتی ہوگا؟ پورے مجمع میں ہے اتنا قیمتی لباس کسی کے پاس؟ حوالہ دینا ہے میری ذمہ داری ہے، اور میں تو یہاں کسی سنی عالم کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ جو قوم بہت زیادہ سادگی کی بات کرتی ہے اور اچھے لباس پہ کرٹیسائز کرتی ہے ان کا کہہ رہا ہوں۔ ندیم صدیقی نے اپنی سیرت النبی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نے 27 اونٹ دے کر ایک جبہ خریدا۔ اگر ایک اونٹ کی قیمت ابھی بقرعید میں ہمارے یہاں مالیگاؤں میں اس سال جو ہلکے پھلکے جو اونٹ ہے نا تو 25 ہزار کے بکے، تو اگر سرخ اونٹ 5 سال کے لے لے، اس کی 50 ہزار قیمت بھی اگر آپ پکڑ لیں آج کی تاریخ کے حساب سے، اور 27 اونٹ کتنے میں ہو رہے ہیں؟ 13.5 لاکھ۔ چلیں اس کو اور کم کر لیں، 25 ہزار کا ایک اونٹ پکڑ لے تو 27 کے کتنے ہو رہے ہیں جی؟ 6.5 لاکھ بھی اگر آپ پکڑ لیں تو حضور اگر 6.5 لاکھ کا جبہ پہنتے ہیں تو وہ سادگی کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عالم یا کوئی امام یا کوئی مسلمان اگر قیمتی جبہ پہن لے یا قیمتی لباس پہن لے تو یہ سادگی کے خلاف ہے۔ اسلام سادگی کپڑوں میں نہیں ہے، سادگی دل میں ہے۔ اسلام سادگی کا لباس ہے، اسلام سادگی کا مذہب ہے۔ کا مطلب کیا؟ اگر تو قیمتی لباس بھی پہن لے مگر تیرے دل میں یہ نہ آئے کہ یہ لوگ مجھ سے حقیر ہیں، میں ان سب سے افضل ہوں کیونکہ میں لاکھ روپے کا لباس پہن کے آیا ہوں۔ ارے کتنا بھی قیمتی پہن لے مگر دل کہے مولا اس لائق نہ تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے پہنا دیا ہے۔ سادگی دل میں۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں ایسے ہاتھ باندھ کر کے گردن جھکا کے کھڑا تھا، فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مارا اور مکہ مار کر کے فرمایا او ریاکار، گردن میں تقوی نہیں ہے، تقوی دل میں ہے۔ اگر جھکانا ہے تو سر سے پہلے نبی کی اطاعت کے لیے اپنا دل جھکا۔ ہم نے تقوی اور سادگی کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم بہت قیمتی جبہ پہنے تھے، بہت قیمتی، تو ایک شخص آیا، لو صاحب آل رسول ہو اور اتنا قیمتی جبہ پہنتے ہو؟
تو آپ نے جبہ اٹھا دیا تو نیچے ٹاٹ تھا، ٹاٹ. میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس کے لیے ہے اور یہ تم جیسے نالائقوں کے لیے ہے. ہاں ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم نے بہت مہنگے جوتے پہنے تو ہارون رشید نے کہا اتنے قیمتی جوتے پہنتے ہو؟ کہا اسی لیے اتنے قیمتی پہنتے کہ تم جیسے لوگوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ رہنا چاہیے، ہمارے چہرے تک نہیں آنا چاہیے. ہاں بادشاہوں کی نظر ہمارے جوتوں پہ ٹکی رہنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بادشاہوں میں، دنیا داروں میں اور دینداروں میں فرق کیا ہے. یہ تھی بزرگوں کی سوچ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اور غوث پاک میں پھر وہی بات آ گئی. غوث پاک تو روزانہ اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت تو کوئی میسر نہیں آتا کیونکہ وہ سادگی نہیں جانتے تھے. اگر اللہ نے دیا ہے نا، ظاہر ہونا چاہیے لباس سے، سواری سے، مکان سے. ایک شخص امام اعظم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. امام اعظم بہت مالدار تھے. اچھا یہ بھی سنی مسلک کا بھی معاملہ بڑا خوبصورت ہے کہ رسول اعظم سے لے کر کے امام اعظم تک، امام اعظم سے غوث اعظم تک، غوث اعظم سے مجدد اعظم تک کوئی مجھے غریب نظر ہی نہیں آتا. رسول اللہ اتنے مالدار تھے ظاہری طور پر بھی کہ مدینہ منورہ میں مال فے کے حوالے سے لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی، مگر شان یہ تھی کہ صبح آتا تھا اور دوپہر تک کے سب ختم ہو جاتا تھا، سب بانٹ دیتے تھے. لیکن آتی تو تھی نا آمدنی، لاکھوں کی آمدنی آتی. غوث پاک کئی ملکوں میں تجارت، امام اعظم کئی ملکوں میں تجارت. اور آپ کہیں گے غریب نواز، میں کہا غریب نواز تو کنگ میکر انسان کا نام ہے. بادشاہ بنایا غریب نواز نے. ادھر آ غوری، ادھر آ میں تجھے ہندوستان کا تخت و تاج عطا کرتا ہوں. جو تاج بانٹنے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہوگا؟ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے غربت میں اپنی زندگی گزاری لیکن وہ غریب تھے نہیں. انہوں نے جو کیا اپنے اختیار سے کیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. امام اعظم نے کہا بھئی آج تم نماز کے بعد ذرا رکنا مجھے کچھ بات کرنی. وہ نماز کے بعد آیا، کہا بیٹا میرے مصلے کے نیچے کچھ ہزار اشرفیاں رکھی ہیں، کچھ ہزار دینار سونے کے سکے رکھیں، وہ لے جاؤ اور ذرا اپنے کپڑے وغیرہ اچھے خریدو اور اپنے بچوں پہ بھی خرچہ کرو. تو اس نے امام اعظم سے کہا حضور میں بہت مالدار ہوں، مجھے آپ کے پیسوں کی حاجت نہیں ہے. اور فرمایا بیٹا اگر تم مالدار ہے تو شکر کا تقاضا ہے کہ تیری مالداری تیرے لباس سے بھی نظر آنا چاہیے. تیرا لباس دیکھ کے لگنا چاہیے کہ تم مالدار ہے. یہ اسلام کا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں سادگی، ارے سادگی دل کی کیفیت کا نام. حضرت امام رفاعی جو ہے سو گئے. اب جب سوئے تو ان کی آستین پر بلی آ کر سو گئی. شیخ رفاعی، شیخ احمد کبیر رفاعی کے آستین پر بلی آ کر سو گئی. کپڑا تھا ہاتھ پہ بلی نے تکیہ بنا کر سو گئی. آپ کی آنکھ کھلی، فجر کا ٹائم تھا. اب دو چیزیں تھی، اگر آپ ہاتھ کھینچتے ہیں، آستین کھینچتے ہیں تو بلی کی نیند جاتی ہے، بلی کی نیند چلی جائے گی، بلی اٹھ جائے گی. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو فجر کی نماز جائے گی. ایک طرف بلی کی نیند ہے، دوسری طرف فجر کی نماز ہے. اب کرے کیا؟ یہاں تو جانوروں کا بھی ادب سکھایا گیا، اسلام تو وہ مذہب ہے. تو حضرت سید احمد کبیر رفاعی نے کیا کیا؟ ڈھونڈ لو پوری دنیا کے تمام مذاہب میں ایسی ہستیاں جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. میرا چیلنج ہے کسی مذہب میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں تمہیں نظر آئے. اور ہم حیران ہیں کہ جس کے غلام اس شان کے ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ہوں گے. ان کی تعلیم سیکھ کر جب لوگ اتنے شان والے بنے ہیں تو تعلیم دینے والے رسول کی شان کیا ہو. سیدی احمد کبیر رفاعی، ایک طرف بلی کی نیند، دوسری طرف فجر کی نماز. آپ نے مرید کو اشارہ کیا، چلایا نہیں، اشارہ کیا. مرید آیا تو آپ نے دھیرے سے ہاتھ کھینچا، آستین ویسے ہی رہی، دھیرے سے ہاتھ کھینچا، کینچی منگا کر آستین کو کاٹ دیا تاکہ بلی کی نیند خراب نہ ہو.
آستین کاٹ دیا، گئے فجر کی نماز پڑھ کر آئے، جب نماز پڑھ کے واپس آئے تو بلی جا چکی تھی۔ آپ نے سوئی دھاگا منگایا اور پھر آستین سینے لگے۔ مرید نے کہا حضرت جبے میں عیب پیدا ہو گیا۔ فرمایا بیٹا یہ عیب کوئی نقصان نہیں کرے گا، اگر بلی کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کے جاتا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کر دی۔ یہ آداب تھے۔ جو قوم جانور اور بلی کی نیند کا اتنا خیال کرتی تھی، وہ قوم انسانوں کی نیند کا کتنا خیال کرتی ہوگی؟ آپ مجھے بتائیں، اس کا کوئی تصور ہے اپنے پاس؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب اب دین سے دور ہیں۔ آؤ سنیو، چند چیزوں کو صرف دین مت سمجھو، دین پورا کے پورا نظام حیات ہے۔ پورے دین کی طرف آؤ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ گفتگو کے درمیان